جب خدا بندے کی پہلی ترجیح بن جاتا ہے تو ایسی ترجیح ہوتا ہے کہ بندے کی جان بھی پیچھے چلی جاتی ہے اور خدا کی رضا اس سے بھی آگے آ جاتی ہے۔ اور اگر اس کے حصول میں اور اس مولا کریم کی بارگاہ میں قرب پانے کے لیے اسے اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور صرف تیار نہیں ہوتا بلکہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ میری جان میرے مولا کی راہ میں قربان ہو گئے۔ میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں، طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی تھے، غزوہ احد میں یہ شریک ہوئے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد سے ایک دن پہلے عبداللہ بن جہش میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم کوئی دعا مانگے؟ میں دعا مانگوں گا، آپ آمین کہنا، اور آپ دعا مانگیں گے میں آمین کہوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا کی اور ایک دعا حضرت عبداللہ بن جہش نے کی۔ دونوں نے دعائیں کیا کی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ، کل جنگ کا دن ہے، کفار کی طرف سے بڑے زور آور، بڑے طاقتور اور بڑے بہادر اور مسلح لوگ مقابلے پہ آئیں گے۔ اے اللہ، کل کے دن میرا مقابلہ کسی ایسے بندے سے کروانا جو بڑا غضبناک ہو، بڑا جری ہو، بڑا بہادر ہو اور ماہر فن ہو، ماہر حرب ہو۔ میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، اور بالآخر میں اس کو پچھاڑ دوں اور اسے مار دوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آمین، اللہ ایسے ہی کرے۔ اب جو دعا حضرت عبداللہ بن جہش نے کی وہ کیا تھی؟ آپ نے دعا کی اے اللہ، کل جب دشمن سے مقابلہ ہو تو میرے مد مقابل کوئی بڑا بہادر، زور آور، جری، غضبناک، ماہر جنگ کافر آئے، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، لڑائی ہو، بالآخر وہ مجھے شہید کر دے، اور مجھے شہید کرنے کے بعد میرے کان کاٹ دے، میری ناک کاٹ دے، میرے اعضاء کاٹ دے، مسلح کر دے۔ جو جنگ کے اندر اعضاء کاٹے جاتے تھے مسلح کر دے، اور جب میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں اور تم اس سے سوال کرے اے عبداللہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا، اے عبداللہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تیرے ناک، تیرے کان کیوں کاٹے گئے، تو میں عرض کروں گا مولا تیرے لیے، تیرے رسول کے لیے، تیرے لیے کاٹے گئے، تیرے رسول کے لیے کاٹے گئے، تیری محبت کے اندر یہ جان قربان کی ہے، تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت کے اندر یہ جان قربان کی ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب جنگ ہوئی اور جنگ کے اندر ویسا ہی ہوا جیسے ہم نے دعائیں مانگی تھی کہ میری لڑائی ہوئی ایک بندے سے، میں نے اسے مار دیا، اور عبداللہ بن جہش کی لڑائی ہوئی ایک کافر سے، اس نے عبداللہ بن جہش کو شہید کر دیا اور ان کے اعضاء، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے، اور جنگ کے بعد جب دیکھا گیا تو ان کی ناک بھی کٹی ہوئی تھی، ان کے کان بھی کٹے ہوئے تھے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ واللہ عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ اب آپ غور کریں کہ یہ کون سا جذبہ ہے، یہ کون سی سوچ تھی، یہ کیسا ولولہ تھا، یہ کیسی دل و دماغ کے اندر ایک ہلچل تھی کہ جس کے نتیجے میں دعا بھی ایسی کی اور اس کا نتیجہ بھی ایسا ہوا، اور راہ خدا میں جان لڑانا اور قربان کر دینا اور اعضاء کٹوا لینا یہ بھی باعث شرف بن گیا، اور اس کا بھی شوق تھا کہ خدا کی بارگاہ میں اس طریقے سے پیش ہوں۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب یہ ہوتا ہے کہ میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب جینا مرنا خدا کے لیے ہو جائے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے۔